له غثاء أحوى صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الاعلیٰ یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت میں 19 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی ابتدائی 5 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کی ابتدا میں یہ حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری امت کو کہ آپ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ الاعلیٰ جو بلند و برتر ہے، جو بزرگ برتر ہے، اس رب کے نام کی تسبیح، اس رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے۔ تسبیح کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اور تسبیح کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تمام عیوب سے، تمام کوتاہیوں سے اور تمام کمیوں سے پاک سمجھنا۔ دنیا کے اندر جو مخلوق ہیں، اللہ رب العزت نے جن کی تخلیق کی ہے، ان میں کچھ نہ کچھ کمی اور کوتاہی اور کوئی نہ کوئی عیب پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات ہیں اور اس دنیا کے اور اس ساری کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، لہذا اللہ رب العزت کی تسبیح یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو تمام عیبوں سے اور تمام کوتاہیوں سے اور تمام کمیوں سے اللہ رب العزت کو پاک سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جو بلند و بالا ہے۔ الذی خلق فسوی، اللہ رب العزت کی تسبیح کیوں کرنا، کیوں پاکی بیان کرنا؟ اللہ رب العزت اس کی دلائل دے رہے ہیں۔ الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو بنایا، فسوی، اور اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے، اور تخلیق کے معنی ہوتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا، جس کا کوئی نمونہ دنیا کے اندر موجود نہ ہو اور جس کی تخلیق کا کوئی مادہ بھی موجود نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے عدم سے وجود بخشا ہے۔ اس کائنات کا کوئی نقشہ اور اس کائنات کا کوئی پہلے سے کوئی نقشہ موجود نہیں تھا، اللہ رب العزت نے عدم سے اس کو وجود میں لایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس نے ہر چیز کو بنایا، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہی نے بنایا ہے اور اللہ ہی نے اس کی تخلیق کی۔ فسوی، اور اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، درست بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کے اندر جو چیزیں بنائی ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق اور اس کو بالکل درست بنائی ہیں۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کے قد کو مناسب بنایا، اس کے ہاتھ کو مناسب بنایا، اس کے ناک کو جہاں فٹ کرنا تھا وہاں فٹ کیا، اور اس کی جو سائز ہونی چاہیے تھی وہ سائز اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اگر ناک بہت لمبی بنا دیتے اللہ تعالیٰ تو پھر اس کو سونٹ کے جیسا اس کو ہاتھ میں پکڑ کر چلنا پڑتا۔ یہ اللہ رب العزت نے جو انسان کی اور کائنات کی ساری چیزوں کی تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بہت بلند بنایا، درخت کو مختصر بلندی عطا فرمائی۔ اگر پہاڑوں کے جیسے ان درختوں کو بھی اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے، اونچا بنا دیتے، تو پھر اس کے پھلوں کو توڑنے میں بڑی مشکل ہوتی، بڑی پریشانی ہوتی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا ہے اور اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اس صفات کی وجہ سے اللہ رب العزت ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی پاکی بیان کی جائے اور اس کی حمد کی جائے اور اس کی تسبیح کی جائے۔ والذی قدر فہدی، اور وہ جس نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق بنایا، فہدی، پھر اسے راستہ بنایا دیا۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق اور پھر اسے راستہ بھی بتایا۔ انسانوں کی تخلیق کی، جانوروں کی تخلیق کی، پھر انسانوں کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت بھی دی
کہ کیسی زندگی گزارنا ہے، کیا چیز کھانا ہے، کیا چیز نہیں کھانا ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اور کیا چیز تمہارے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ساری رہنمائی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو کھلانا کیسے ہے، ان کو پلانا کیسے ہے، ان کو کیا چیز دینا ہے، یہ ساری رہنمائی کسی اور نے نہیں، یہ تو اللہ رب العزت ہی نے عطا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے جانوروں کے اندر بھی دیکھ لیا جائے کہ جانوروں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ چیز مقرر فرما دی ہے اور ان کو بھی ہدایت دی ہے کہ کون سے جانور کو یعنی جاندار کو اس میں سے پرندے کو انڈا دینا ہے اور کس کو بچہ دینا ہے، اور پھر انڈے میں سے بچے کیسے نکلیں گے، پھر ان کی پرورش کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ہی نے تو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر جو چیزیں بنائی ہیں وہ اس کو ایک ٹھیک اندازے کے مطابق بنائی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے جو ہے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہدایت فرمائی۔ جانوروں کو چوپاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چرنے کے، ان کے لیے گھاس کا انتظام کیا، ان کے لیے چراگاہ کا انتظام کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو 4 پیر بنائے، چوپائے بنائے، اس لیے کہ 2 پیروں سے زمین میں جھک کر گھاس کو کھانا اور دانے کو چگنا بڑا مشکل ہوتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو 4 پیر عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اپنی قدرت اور اپنے اندازے کے مطابق بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ جانوروں میں دیکھ لیجئے، پرندوں میں دیکھ لیجئے، عجیب باتیں ملتی ہیں۔ مگرمچھ پانی کے اندر رہتا ہے، لیکن اس کی جو مادہ ہوتی ہے، جو ماں ہوتی ہے، وہ بچے نہیں دیتی ہے، وہ انڈے دیتی ہے، اور وہ انڈے کو ایسی جگہ رکھنا ہے۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر تحقیق کیا ہے کہ اس انڈے کو ایسی جگہ رکھنا ہے کہ جس کی گرمی 30% سے زیادہ نہ ہو، 30 سے زیادہ نہ ہو۔ اگر اس سے زیادہ ہو گئی تو پھر وہ جو ہے انڈے خراب ہو جائیں گے۔ وہ اس کو ریت کے اندر دباتی ہے اور اس کو پانی پہنچاتی ہے اور اس کو ہر طرح سے ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر جب اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں کی پرورش کہاں ہوتی ہے؟ اس کے دانت کے جبڑوں کے پاس 2 جھلیاں ہوتی ہیں، ایک سیدھی طرف ایک بائیں طرف، ان جھلیوں کے اندر اپنے بچوں کو رکھ کر پرورش کرتی ہے۔ بتائیے یہ طریقہ کس نے سکھلایا؟ کسی انسان نے اس کو تربیت دی ہے یا اللہ رب العزت نے اسے یہ تربیت عطا فرمائی کہ اس اپنے بچوں کو جو ایک بوٹی کے لیے، ایک نوالے کے لیے وہ شکار کرتی ہے، لیکن اس کے بچے اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان اور اس کے بڑے بڑے دانتوں کے درمیان جھلیوں کے اندر محفوظ رہتے ہیں اور پرورش ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہی نے تو ہدایت فرمائی۔ اس طرح کائنات کے اندر بے شمار چیزیں۔ کوئل ایک پرندہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن وہ انڈے دیتا ہے کوئل، اور وہ انڈے 30 انڈے دیتا ہے، اس کے انڈے دینے کی مقدار ہے 30 انڈے دیتا ہے۔ اور کوئل ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنے انڈوں سے بچوں کو نہیں نکالتا ہے، وہ کسی دوسرے پرندے کے پاس اپنے انڈے کو پہنچا دیتا ہے اور وہاں اس کے بچے نکلتے ہیں۔ یہ کوئل کی ایک خصوصیت ہے۔ اب کوئل ان دنوں میں انڈے دیتا ہے جب اس کے انڈے کی سائز کے برابر دوسرے پرندے انڈے دیتے ہیں، انہی دنوں میں کوئل انڈے دیتا ہے، اور جب یہ انڈے دیتا ہے تو یہ دیکھتا ہے، جاسوسی کرتا ہے کہ میری سائز کے کون سے پرندوں نے انڈے دیے ہیں، پھر وہاں جو ہے اپنے انڈے کو پہنچا دیتا ہے، اور وہاں سے وہ ایک انڈا نیچے گرا دیتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طریقے سے اپنے انڈوں کو دوسرے پرندوں کے پاس، ان کے انڈوں کے پاس پہنچا دیتا ہے، اور پھر جب وہ پرندے اس انڈے میں سے جب بچے نکلتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، لیکن اصل میں وہ کوئل کے بچے رہتے ہیں، اور جب ان کی سائز تھوڑی بڑی ہونے لگتی ہے تو پھر وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں۔ بتائیے یہ ساری چیزیں کس نے سکھلائی ہیں؟ یہ اللہ رب العزت ہی نے تو عطا فرمائی ہیں اس کوئل کو کہ یہ اپنے انڈے کو لے جا کے دوسرے پرندوں کے انڈوں کے ساتھ رکھ دیتی۔ تو کائنات میں بے شمار چیزیں
اللہ رب العزت نے جس کی تخلیق کی ہے اور اس کو اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے اور پھر اللہ ہی نے اس کی ہدایت دی ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ جو چارے کو نکالتا ہے زمین سے، یعنی زمین سے چارہ نکلتا ہے، ہرے گھاس نکلتے ہیں، اور اسی طریقے سے انسانوں کے کھانے کے لیے وہاں سے غلے پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں زمین سے اگتی ہیں۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر وہ اس کو سیاہ کوڑا کر دیتا ہے، کرکٹ کر دیتا ہے، کالا کوڑا بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ زمین سے سرسبز و شاداب چیزیں نکلتی ہیں، ہری بھری چیزیں نکلتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت پھر اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اللہ رب العزت اسے کالا کوڑا بنا دیتے ہیں، کرکٹ بنا دیتے ہیں، اور وہ پھینک دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ زمین کی جو سرد و شاداب چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں اور پھر وہ کوڑا اور کرکٹ بن جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ رب العزت نے آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، خوبصورت بنایا، اور اس کو ہر طرح سے مزین کیا، اور آسمان کے ذریعے سے، اور پھر اس میں جو ہے ستاروں اور سیاروں کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے اس کو خوبصورتی بخشی۔ اللہ رب العزت جس طریقے سے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت اس کائنات کو ختم کر دیں گے۔ یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا، اور قیامت آ جائے گی اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ انسان جس طریقے سے ایک بچہ رہتا ہے، پھر اس کے اندر جوانی آتی ہے، پھر خوبصورتی آتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بڑھاپا آ جاتا ہے، اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے، اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے انسان کو آگاہ کیا ہے کہ انسان ایک وقت ہوتا ہے کہ تو پیدا ہوتا ہے، بچہ رہتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور پھر بڑھاپا آتا ہے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ جیسے کہ ایک سرسبز و شاداب ہریالی پھر وہ کوڑے اور کرکٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کو جلا دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں اپنی تخلیق اور اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ وہ ذات ہی اس بات کے لائق اور مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی پاکی بیان کی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی پاکی بیان کرنے کی کوئی ذات اس لائق نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی اس طرح کی صلاحیت موجود نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، ان 5 آیتوں میں یہ ذکر کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو خود قرآن پڑھائیں گے، فلا تنسا تو آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ مگر وہ جو اللہ چاہے۔ جب وحی نازل ہوتے تھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی اس کو دہراتے تھے، یہاں تک کہ جو حضرت جبریل امین جو آیت پڑھتے تھے وہ ختم نہیں ہو پاتی تھی کہ اسے پہلے پڑھی ہوئی آیت کو آپ دہرانے لگتے تھے، اور آپ کو ڈر اور یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جبریل امین جو آیتیں لے کر آئے ہیں وہ اس کو میں بھول جاؤں اور میرے سینے سے نکل جائے، اور آپ اس کے لیے پریشانی اٹھاتے تھے۔ سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ جلدی اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یقیناً اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو پڑھانا اور سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر پوری دنیا کے اندر اس کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہتے تھے۔ وہ زمانہ ایسا تھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا جاتا تھا، دھمکایا جاتا تھا، اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو سخت سزائیں دی جاتی تھی اور ان کا بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بہت منتظر رہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کیا پیغام آ رہا، کیا ہدایت آ رہی ہمارے لیے۔ امت کو بھی جب حالات ایسے آئیں تو یہ دیکھنا چاہیے، قرآن و حدیث کے اندر ٹٹولنا چاہیے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے موقع پر ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں۔
تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہتے تھے۔ بسا اوقات آپ جبریل امین سے کہتے بھی تھے کہ آپ بہت دنوں کے بعد تشریف لاتے ہیں، آپ جلدی جلدی کیوں نہیں لاتے؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو میں آتا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو خود قرآن پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اس سے مراد وہ ہے کہ جو وقتی طور پر جو احکام نازل ہوئے تھے اللہ رب العزت کی طرف سے پھر وہ منسوخ کر دیے گئے، وہ آپ کے سینے مبارک سے اور آپ کے ذہن و دماغ سے اس کو ہٹا لیا گیا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً وہ کھلی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ باتوں کو بھی، جو کھلی ہوئی ہیں جو ظاہر ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چھپی ہوئی ہیں، جو ہمارے دلوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، یا جو ہم پوشیدہ چھپ کر عمل کرتے ہیں، بند کمرے میں کوئی عمل کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم آپ کے لیے آسان راستے کی توفیق عطا فرما دیں گے، یعنی ہم آپ کو آسان شریعت عطا فرمائیں گے۔ یہ شریعت بڑی آسان ہے، جو شریعت پہ عمل کرتے ہیں ان کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، ان کی تجارت بھی آسان ہو جاتی ہے، ان کے شادی بیاہ اور ساری چیزیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور جو شریعت پہ عمل نہیں کرتے ان کے لیے ہر چیز مشکل نظر آتی ہے۔ شریعت بہت آسان ہے، اس میں بہت سہولتیں ہیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، شریعت کوئی مشکل نہیں ہے۔ بارہا مثال دی گئی ہے کہ جیسے ایک جانور ہوتا ہے، اگر جانور کو رسی میں باندھا گیا اور جس کھونٹے سے، جس لکڑی سے اس جانور کو باندھا گیا، جس کھمبے میں اس کو باندھا گیا، اگر وہ جانور اس کھمبے سے، اس کھونٹے سے قریب رہتا ہے تو اس کی گردن ڈھیلی رہتی ہے، اور جانور اگر اس کھونٹے سے، اس کھمبے سے جس میں باندھا گیا اس سے دور جائے گا تو رسی ٹائٹ ہوگی اور اس کی گردن کسی جائے گی۔ یہی حال شریعت کا بھی ہے، اگر ہم شریعت کے اندر پورے کے پورے اتر جائیں گے اور شریعت کے احکام پر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی آسان ہوگی، اور اگر ہم شریعت سے دور بھاگیں گے اور شریعت کے احکام کی ہم پامالی کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی مشکلات کے اندر مشکلات سے بھر جائے گی۔ اور آج حالات دیکھ لیجئے، آج دنیا کے اندر جو حالات ہیں، آج ہم پہلے سے اچھا کھاتے ہیں، پہلے سے اچھا پہنتے بھی ہیں، پہلے سے اچھے مکان بھی رہتے ہیں، اور پہلے سے اچھے سواری کے اندر بھی ہم سوار ہوتے ہیں، لیکن ہم پریشان ہیں، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی میں دین نہیں ہے، ہماری زندگی میں شریعت کے وہ احکام نہیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، کہ ہم آپ کو آسان طریقے کی توفیق عطا فرما دیں گے، آسان شریعت عطا فرمائیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت فائدہ پہنچائے گی، یعنی نصیحت کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہنا چاہیے، دین کی بات لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہیے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا، اور جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، جو اللہ کا، جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا، وہ مانتا نہیں، وہ شریعت کو پیچھے ڈھکیل دیتا، اپنی نفسانی خواہشات کو وہ آگے رکھتا ہے، لیکن جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے وہ نصیحت کو قبول کرے گا۔ آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت فائدہ دے گی، لہذا نصیحت کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کو سمجھاتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بھی سمجھاتے رہنا چاہیے، اپنے نفس کو بھی سمجھاتے رہنا چاہیے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور دین پر چل کر زندگی گزارے اور پورا کا پورا دین کے اندر داخل ہو جائے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہاں بدکار لوگوں کا بھی، جہاں نیک بختوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں بدبختوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، لیکن جو بدبخت ہوگا وہ اس سے گریز کرے گا، اس نصیحت سے بھاگے گا، یہ نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو نصیحت سننے کے لیے اگر تیار نہ ہو تو وہ بدبختی کی علامت۔ آج یہ حال ہو گیا ہے کہ جن کے اندر بدبختی ہوتی ہے، اگر ان کے سامنے کوئی دین کی بات کی جائے،
یا دین کی بات کرنے کا ارادہ کیا جائے تو ان کے ماتھے پہ بل آ جاتا ہے، شکن آ جاتی ہے اور وہ دامن کو جھاڑ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبخت ہوگا وہ اس سے گریز کرے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، وہ بڑی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم کی آگ۔ یہ دنیا کی آگ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ، یعنی 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے یہ دنیا کی آگ۔ اس آگ میں اللہ رب العزت داخل کریں گے، الذی یصلی النار الکبریٰ، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ نہ وہاں مرے گا اور نہ اس میں جیے گا، یعنی نہ موت ہی آئے گی اور نہ زندگی کا کوئی لطف اور مزہ آئے گا۔ وہ موت کی تمنا کرے گا، کوشش کرے گا اور کہے گا اے کاش موت آ جاتی تو اس تکلیف اور پریشانی سے چھٹکارا مل جاتا، لیکن وہاں موت نہ آئے گی۔ ولا یحییٰ، اور نہ وہاں زندہ ہی رہے گا۔ زندہ رہنے سے مطلب یہ ہے کہ زندگی تو رہے گی لیکن زندگی کا جو لطف ہوتا ہے، جو زندگی کا مزہ ہوتا ہے اور جو زندگی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اسے میسر نہیں ہوں گی۔ وہ زندگی ہوگی لیکن آگ میں جلنے کے لیے ہوگی، وہ زندگی ہوگی عذاب کو اٹھانے اور برداشت کرنے کے لیے ہوگی۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ جس زندگی کے اندر کوئی عیش و آرام نہ ہو، کوئی سکون نہ ہو، تو وہ ایسی ہی زندگی رہے گی کہ اس زندگی کے اندر کوئی سکون اور عیش و آرام کی چیز نہ ہوگی، بلکہ وہ تکلیف کے اندر پکڑا جائے گا۔ قد افلح من تزکا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص، بامراد ہو گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، صاف رکھا، جھوٹ سے، غیبت سے، کفر سے، شرک سے، برائیوں سے، حرام کاری سے، بدکاری سے، زناکاری سے جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی کی سند دیتے ہیں۔ یہ کوئی دنیا کا انسان نہیں دے رہا، یہ کائنات کے خالق اللہ رب العزت اسے کامیابی کی سند دے رہے ہیں کہ جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، وہ کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے رب کا اس نے نام لیا، ذکر کیا، فَصَلَّى، اور نماز پڑھتا رہا۔ یہ صفتیں بتلائیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی۔ ایک تو پاکیزگی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، ہر طرح کی برائی اور گناہ سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرنا، تسبیح بیان کرنا، حمد بیان کرنا، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، فصلہ، اور نماز پڑھتے رہنا۔ یہ صفتیں اگر پائی جائیں گی قد افلح، اللہ تعالیٰ نے سند دے دی ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا، وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز بڑا پیارا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں تو کامیابی کی ہیں، لیکن تمہارا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے، انسانوں کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو کہ سب کچھ یہی دنیا کی زندگی، اسی میں کوشش کر لو، محنت کر لو، اسی کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دکھتی ہوئی رگ کو پکڑ لیا کہ ہماری دکھتی ہوئی رگ کیا ہے، ہمارے اندر سب سے بڑی خرابی اور بیماری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کا عیش و آرام مل جائے، دنیا میں کامیابی مل جائے اور دنیا کے عیش و آرام کی چیزیں میسر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور ترجیح دینے سے مطلب یہی ہے کہ ہر وقت انسان دنیا کے پیچھے لگا رہے، اس کے لیے دین کے لیے وقت نہ ہو، اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہ ہو۔ یہی چیزیں دنیا کو ترجیح دینا ہے دین کے اوپر اور آخرت کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آخرت بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں۔ تم تو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، یہ دنیا بہتر نہیں ہے اور دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ چاہے دنیا کے عیش و آرام کی چیزیں اللہ رب العزت اس کو چھین لیں، اس کی نعمتوں کو سلب کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یا اگر وہ عیش و آرام کی چیزیں اس کے پاس تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی ختم کر دی،
اب یہ دنیا کی ساری عیش و آرام کی چیزیں، یہ بنگلے، یہ خوبصورت گاڑیاں، ایئر کنڈیشن اور ہر طرح کی سہولت پہنچانے کی چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں تو یہیں دھری کی دھری رہ گئیں، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں۔ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً یہ پہلے صحیفوں کے اندر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، یعنی یہ باتیں ان صحیفوں کے اندر بھی لکھی ہوئی تھیں جو باتیں اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائی۔ اور خاص طور سے آخری جملہ کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ انسان کو اس طرح زندگی گزارنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اس کا عیش و آرام بھی ختم ہونے والا، اس کی پریشانی اور تنگی بھی ختم ہونے والی ہے، اس کی مصیبتیں بھی ختم ہونے والی ہیں، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں عیش و آرام کی چیزیں بھی ہمیشہ باقی رہیں گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور اگر وہاں جو ہے کسی طریقے سے پکڑے گئے اور جہنم کے اندر ڈالے گئے تو پھر وہ بھی جو ہے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مومن ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے پر اس کا خاتمہ ہوا ہے ایمان ہی کی حالت میں، تو اللہ رب العزت مومن کو اس کے گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اس آیت پہ یہ سورۃ الاعلیٰ مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فاعل لما یرید یا ارحم الراحمین، آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ہمیں بھی اور ہر مومن کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے، آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم اقراری مجرم ہیں، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہر طرح کا خیر اور بھلائی عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عالم کے اندر دائر، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، اس مبارک مہینے میں جو بھی ہم سے عبادتیں ہو رہی ہیں، یا ارحم الراحمین، آپ کے شایع نشان تو وہ نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم کمزور بندے ہیں، یا ارحم الراحمین، ہماری کمزوریوں کو درگزر فرما کر اسے قبول فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، رمضان کے روزوں، تلاوت قرآن پاک اور جو بھی جس طرح کے بھی نیک اعمال ہو رہے ہیں، یا ارحم الراحمین، اس میں خلوص نیت عطا فرما دیجیے، اخلاص کے ساتھ وہ عمل ہم سے صادر ہوں، یا ارحم الراحمین، اور اسے آپ شرف قبولیت بھی عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے عزیز و قارب، ہمارے وہ رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین، ان سبوں کی مغفرت فرما دیجیے، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عشق پیدا فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔
یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔